اور لیکچر نمبر 7 میں آج ہم مڈسبرگ مینیجیریل رولز کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہمارے پاس رولز کا ایک ٹاپک تھا وٹ مینیجرز ڈو میں، کہ مینیجرز ہمارے پاس ڈیفرنٹ رول جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. مڈسبرگ مینیجیریل رولز. اچھا، تو آج ہم مینیجیریل رولز کے بارے میں پڑھیں گے. مینیجیریل رولز کیا ہوتے ہیں؟ مڈسبرگ نے کچھ مینیجیریل رولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ سب مینیجر کے پاس ہونے چاہیے، یا کچھ مینیجر جو ہے اپنے رولز کے مطابق ان رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، To meet the many demands of performing their function, a manager assumes multiple roles. ٹھیک ہے، مینیجر جب اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے تو وہ جو ہے ڈفرینٹ رولز کو پرفارم کرتا ہے ود ان دا آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، A role is an organized set of behavior. رول جو ہوتا ہے، رول کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک آرگنائز سیٹ آف بیہیویئر ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو، کچھ ایکشنز پرفارم کرتے ہو اور اسی کے مطابق، اس ایکشن کے مطابق آپ اس رول کو پرفارم کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ایکشن کیا بتاتا ہے؟ ایکشن جو ہے آپ کی رولز کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. According to Henry Midsburg identified 10 roles common to the work of all managers. ٹھیک ہے، ہینری میڈسبرگ نے جو ہے 10 رولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ کامن ہیں سارے مینیجرز میں، اور وہ ان مینیجرز ان رول کو پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 10 رولز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے 3 میجر گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے: انٹرپرسنل، انفارمیشنل اینڈ ڈیسیژنل میں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اور ان 3 رولز کو ون بائی ون ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلا جو ہمارے پاس میجر رول ہے وہ ہے انٹرپرسنل کانٹیکٹ یا انٹرپرسنل رول. ٹھیک ہے، انٹرپرسنل رول از ون آف دا موسٹ افیکٹو ویز ٹو ریڈیوس prejudice between different groups and members. انٹرپرسنل رول جو ہے، یہ جو ہے گروپ کے درمیان جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی انٹرپرسنل سکلز کے بارے میں پڑھا تھا، ہیومن سکلز کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ لوگ آپس میں اچھے طریقے سے کام کو پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ گروپ میں جو ہے وہ مس انفارمیشن ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو کہ گروپ کو کیا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. یہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، and properly manage contact between the groups should reduce problems and lead to better interaction. اور جتنا آپس میں پراپر کانٹیکٹ رکھیں گے، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، انفارمیشن کو شیئر کریں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، تو اسی سے ہی گروپ میں جو تعصب یا بدگمانی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، It seems simple if one has the opportunity to communicate with others, then one is able to understand and appreciate different point of views involving different ways of life. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں گے، جتنے ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ آپ ملیں گے، اتنا ہی آپ کے نالج میں، آپ کے انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ہر کسی کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ یہ ہیومنز ہیں ہمارے پاس، اب ایک ورڈ ہے ہم اس طرح لکھتے ہیں 6. اب اگر دیکھا جائے تو یہاں سے تو ہمیں 6 نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمیں 9 نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بندہ جو ہے اس کو اس سائڈ سے دیکھ رہا ہے اور یہ بندہ اس کو اس سائڈ سے دیکھ رہا ہے، تو دونوں کا اب پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کریکٹ ہے اپنی اپنی سائڈ سے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیو کو ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 3 پرائمری انٹرپرسنل رول ہیں: فگر ہیڈ، لیڈر اینڈ لائزون. اور اس کو ہم جاتے ہیں اب ون بائی ون ان رول کو ڈسکس کرتے ہیں آج کے لیکچر میں. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے فگر ہیڈ. فگر ہیڈ کیا ہے؟ فگر ہیڈ از ریسپانسبل یا فگر ہیڈ از پرفارم a role
جس میں مینیجر کیا پرفارم کرتا ہے، سیریمونیل اینڈ سمبولک ڈیوٹیز کو پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، سیریمونیل مینس کوئی بھی سیرمنی ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ برتھ ڈے ہو، پارٹی ہو، چیریٹی کلیکشن، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، سیریمونیل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے. اور سمبولک ڈیوٹیز مینس کہ سائن کرتا ہے لیگل ڈاکومنٹس کو. ٹھیک ہے نا، اپروول دیتا ہے، ڈیفرنٹ ڈیسیجن کو اپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ادارے کے سربراہ کے بغیر آپ کوئی بھی ڈیسیجن یا کوئی بھی جو ہے وہ کام پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو یہ فگر ہیڈ کیا ہوتا ہے، یہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اور یہ سربراہ یا آرگنائزیشن کا بڑا ہونا یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ مینجمنٹ میں قابل ہو یا کسی ادارے کے لیے قابل ہو، بلکہ یہ کسی دوسری فیلڈ سے ریلیٹڈ مینس کوئی سیلیبریٹی ہو سکتی ہے، کوئی ہیرو ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کسی کو نشان حیدر مل جاتے ہیں فار ایگزامپل، وہ تو خیر جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے تو تب ملتا ہے. لیکن ستارہ امتیاز، ستارہ جرت اور اس طریقے سے سول ایوارڈ، جب وہ چیزیں لوگوں کو مل جاتی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان بندوں کو ہم اپنی آرگنائزیشن میں ایز اے ہیڈ لائیں، ایز اے سیریمونیل یا ایز اے سمبولک ڈیوٹیز ہم ان سے لیں. ٹھیک ہے نا، بس کہ وہ ہمارے آرگنائزیشن میں صرف ان کا نام ہمارے ساتھ اٹیچ ہو، تو تبھی ہم جا کے ان سے جو ہے اپنے آرگنائزیشن کو بیٹر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مینیجر فگر ہیڈ کہلاتا ہے جو کہ صرف ایونٹس، صرف تہوار یا صرف کوئی بھی سیرمنی میں جو ہے آتا ہے اور اپنی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا باقی آرگنائزیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کا نہ آرگنائزیشن کے ڈیسیجن میں کوئی کام ہوتا ہے، ان کا جو ہے نہ کسی کو فائر کرنا نہ کسی کو ہائر کرنا، ان کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سیکنڈ ون ہے لیڈر. لیڈر کیا کرتا ہے، لیڈر ہیو اے رول ٹو فاسٹر a proper work atmosphere and motivates and develops subordinates. ٹھیک ہے، لیڈر اب وہ مینیجر ہوتا ہے یا لیڈر وہ پرسن آرگنائزیشن میں ہوتا ہے جس کا رول کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پراپر ورکنگ ایٹماسفیئر کو بنائے، پراپر ورکنگ انوائرمنٹ کو بنائے. ٹھیک ہے نا، اور اس میں جو ریسورسز ضروری ہوں، جو ہیومن ضروری ہو، جو فائنینشیل ڈیسیجن ضروری ہو، ان کو لیڈر پھر کیا کرتا ہے، پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو لیڈر ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، ایکٹیو پرسن، ایکٹیو مینیجر ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کی اے ٹو زیڈ ایکٹیویٹیز کو کیا کر رہا ہوتا ہے، پرفارم کر رہا ہوتا ہے یا مینیج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو لیڈر کیا کر رہا ہوتا ہے، آرگنائزیشن کی ڈیولپ انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بھی ان میں ہیومن ریسورس ہوتی ہیں ان کو ہائر کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ وہ ان کو ایک گول کی طرف لے کے جائے، جو گول جو بھی ڈیسیجن آرگنائزیشن نے لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ ون ہے ہمارے پاس لائزون. لائزون کیا کرتا ہے، Liaison role is to develop and maintain a network of external contacts to gather information or to gather favors. ٹھیک ہے نا، لائزون کا رول کیا ہوتا ہے، لائزون رول از ٹو ڈیولپ کرنا اور مینٹین کرنا نیٹورک. نیٹورک مینس کنیکشن، نیٹورک مینس لوگوں کے ساتھ جو ہے لنک بنانا. اور وہ کون سے لنک ہوں گے، جو کہ ایکسٹرنل کانٹیکٹ ہوتے ہیں، ایکسٹرنل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرنل کانٹیکٹ مینس کہ ان کو ہم اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، اسٹیک ہولڈر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آرگنائزیشن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، آرگنائزیشن کے ساتھ یہ لوگ فائنینشلی یا فزیکلی لنک ہوتے ہیں، ان کو اسٹیک ہولڈرز کہا جاتا ہے. لیکن یہ لوگ باہر ہوتے ہیں آرگنائزیشن سے.
ٹھیک ہے، تو ان سے ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور یا فیور حاصل کرتے ہیں. فیور مینس فائنینشیل فیور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، فائنینشیل فیور اور فزیکل فیور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں یہ ایکسٹرنل کانٹیکٹس والے ہمیں فزیکل فیور یا فائنینشیل فیور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لائزون کا کیا رول ہوتا ہے؟ لائزون رول is to develop and maintain the external contacts جس کے ذریعے ہم آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھی انفارمیشن ان سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے ہم فیور بھی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل فیور ہو چاہے وہ فزیکل فیور ہو. ٹھیک ہے، تاکہ آرگنائزیشن کو اس سے بینیفٹ مل جائے، فائدہ مل جائے. ٹھیک ہے، تو لیڈر کیا رول جو ہوتا ہے وہ انٹرنل مینجمنٹ کا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا ہوتا ہے انٹرنلی سب آرڈینیٹ کے ساتھ، اور لائزون جو ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل کانٹیکٹ بناتا ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں سے انفارمیشن حاصل کر سکے اور لوگوں سے فیور، چاہے وہ فائنینشیل فیور ہو چاہے وہ فزیکل فیور ہو. ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے آپ این جی اوز کو دیکھیں تو این جی او میں لائزون آفیسر ہوتا ہے. وہ لائزون آفیسر کیا کام کرتا ہے؟ وہ آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے انفارمیشن حاصل کرتا ہے. فزیکل فیور اور فائنینشیل فیور، ہیومن فیور بھی جو ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے، حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. اچھا، انفارمیشنل رول یا انفارمیشن پروسیسنگ. انفارمیشنل roles are primarily concerned with the information aspect of managerial work. ٹھیک ہے، انفارمیشنل رول جو ہے یہ کنسرن کرتا ہے انفارمیشنل ایکسپیکٹ ان مینیجیریل رول. مطلب کیا ہوا کہ وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ ڈیٹا ہم کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، کوئی بھی مینیجیریل ورک یا کوئی بھی مینیجیریل ٹاسک ہم نہیں پرفارم کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مینیجیریل ورک میں یا مینجمنٹ فنکشن میں انفارمیشن کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اگر ہم انفارمیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر نہیں کریں گے تو ہم اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیو کو، اپنے مینیجیریل فنکشن کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، the three informational roles are primarily concerned with the انفارمیشن ایسپیکٹ آف دا مینیجیریل ورک، جس میں سب سے پہلے ہے ڈسیمینیٹر، اسپوک پرسن اینڈ مانیٹر. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم اس طرح ڈسکس کریں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مانیٹر آ جائے گا یا سب سے پہلے ہمارے پاس ریسیور آ جائے گا. ٹھیک ہے، ریسیور، پھر اس کے بعد اسپوک پرسن اور پھر اس کے بعد ڈسیمینیٹر یا ٹرانسمیٹر. ٹھیک ہے، ڈسیمینیٹر کو ٹرانسمیٹر بھی کہا جاتا ہے اور اسپوک پرسن ہی ہے. اور کیوں اسپوک پرسن ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپنے آگے آنے والی سلائیڈ میں. تو 3 میجر رول ہیں انفارمیشن کی: مانیٹر، ریسیور، اسپوک پرسن، ڈسیمینیٹر یا ٹرانسمیٹر. اچھا، ہماری سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ڈسیمینیٹر لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے مانیٹر یا ریسیور کو کیا کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم جو ہے انفارمیشن کو ریسیو کرتے ہیں، انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مانیٹر یا ریسیور کیا رول پرفارم کرتا ہے؟ یہ گیدر کرتا ہے، گیدرز اینڈ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انفارمیشن ریلیونٹ ٹو دا آرگنائزیشن. مانیٹر کا رول کیا ہوتا ہے؟ مانیٹر کی وہ کس چیز کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی یا اس کا رول، اس کی جو ایکشن ہوتے ہیں وہ انفارمیشن کو گیدر کرنے کے لیے پرفارم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے یا تو انٹرنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا وہ انفارمیشن ایکسٹرنل ہوتی ہیں. انٹرنل انفارمیشن یا ایکسٹرنل انفارمیشن. انٹرنل انفارمیشن
ہم اپنے امپلائیز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انٹرنل انفارمیشن جو ہے یہ ہم اپنے امپلائی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے انٹرنل رپورٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، رپورٹ جو ہماری آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. انٹرنل رپورٹ سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایکسٹرنل انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ہم نیوز، ٹھیک ہے نا، پیریوڈیکل جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ پیریڈ وائز 1 ڈے بعد، 2 ڈے بعد، ویک کے بعد، منتھ کے بعد، سیمی اینول کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ایئر کے بعد کوئی رپورٹ جو ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس. تو نیوز ہو گیا، میگزین ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے رپورٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ کمپنیز کے انالیسز ہوتے ہیں، جس کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، رپورٹس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پیریوڈیکل کیا ہوتے ہیں؟ پیریوڈیکل آپ کے پاس یا تو نیوز پیپر کے شیپ میں ہوتے ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں. پیریوڈیکل مینس کہ کچھ اسپیسیفک ٹائم کے بعد جب کوئی خبر یا کوئی انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے. تو مینیجر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے اندر یا آرگنائزیشن کے باہر نیوز، میگزینز یا ڈفرینٹ رپورٹس یا بزنس رپورٹس کو اسٹڈی کرتا ہے اور ان سے ریلیونٹ انفارمیشن کو حاصل کرتا ہے، اور وہ ریلیونٹ انفارمیشن آرگنائزیشن کے بیٹرمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ فار ایگزامپل کسی بھی آرگنائزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کرنسی ٹریڈنگ کرتی ہے یا میٹل ٹریڈنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے وہ کوئی فزیکل ٹریڈنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک آرگنائزیشن جس طریقے سے وہ ہے ایکسچینج ہے، ٹھیک ہے نا، کرنسی ایکسچینج ہے، ویسٹرن یونین ہے، بینکس ہو گئے جس میں کرنسی ایکسچینج ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہ اپنے پاس ڈیلی بیسس پہ ریکارڈ رکھتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ انفارمیشن کو جمع کرتے ہیں تاکہ وہ پھر اسی کے مطابق کرنسی ایکسچینج کرے، اسی کے مطابق جو ہے ریٹ کو ایکسچینج کرے. اس طریقے سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو گولڈ ریٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اگر ہم فوڈ آئٹم دیکھیں، فروٹ آئٹم دیکھیں، تو وہ بھی سب ڈے بائی ڈے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے مینیجر یا کوئی بھی آرگنائزیشن کا بندہ جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، انفارمیشن حاصل کرے جو کہ آرگنائزیشن کے بیٹرمنٹ کے لیے ہو، ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ ون ہم پڑھتے ہیں ڈسیمینیٹر. ڈسیمینیٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈسیمینیٹر کیا رول پلے کرتا ہے؟ ڈسیمینیٹر ٹرانسمٹس factual and value based information to subordinates یا to relative departments، ٹھیک ہے نا، relative departments. factual means fact، نمبر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. ٹرانسمٹ کرتا ہے، بھجواتا ہے، جتنے بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں، جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن کیا کرتا ہے، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو، ٹھیک ہے نا، ریلیٹیو نہیں سوری ریلیونٹ، ٹھیک ہے نا، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو کیا کرتا ہے، فارورڈ کرتا ہے اور اس انفارمیشن کو ہر ڈپارٹمنٹ تک پہنچاتا ہے. کیوں پہنچاتا ہے؟ اس کے ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سب آرڈینیٹس ان انفارمیشن کو پھر استعمال کرتے ہیں، اس انفارمیشن کی بیس پہ ڈیسیجن لیتے ہیں، اس انفارمیشن کی بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں، اس انفارمیشن کی بیس پہ اور بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. تو ڈیسیمینیٹر کا کیا رول ہوتا ہے؟ ڈیسیمینیٹر
وہ انفارمیشن جو کہ ریسیپینٹ یا ریسیور یا مونیٹر نے جو حاصل کی ہیں ان انفارمیشن کو پھر کیا کرتا ہے، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، ان کو کمیونیکیٹ کرتا ہے ان سائڈ دا آرگنائزیشن، تاکہ ان انفارمیشن پہ سب آرڈینیٹس کیا کر سکے، آمد درآمد کر سکے، ان انفارمیشن پہ سب آرڈینیٹ جو ہے اپنا کام اور ایکٹیویٹی پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے، تو ڈیسیمینیٹر پھر کیا کرتے ہیں، یا تو یہ انسٹرکشن کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، انسٹرکشن کی شکل میں، یا پھر میٹنگز بلا کے، میٹنگز کے ذریعے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح کی کوئی نئی بات یا کوئی نئی ریسرچ یا کچھ بھی ہو جاتی ہے تو وہ میٹنگ بلا کے جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ پوائنٹ شیئر کر دیتے ہیں یا ان کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں، ان کو انسٹرکشن بھیج دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ ون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اسپوک پرسن. اسپوک پرسن کیا کام کرتا ہے، اسپوک پرسن جو ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے، communicate information to the outside world on performance and policies. ٹھیک ہے، اسپوک پرسن کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی انفارمیشن کو، کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی ان کی پرفارمنس ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو پتہ چلے، پوری دنیا، پوری کمیونٹی اس سے باخبر ہو، تو ان انفارمیشن کو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. اور جو ٹرانسمٹ کرتا ہے، جو آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن انفارمیشن کو پہنچاتا ہے، اس کو اسپوک پرسن کہا جاتا ہے. تو اسپوک پرسن وہ مینیجر ہوتا ہے جو کہ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ انفارمیشن یا تو کمپنی کی پرفارمنس ہو سکتی ہے یا کوئی بھی پالیسی ہو سکتی ہے جو کہ وہ کمیونٹی کو بتائیں، جس سے کمیونٹی کیا کر سکے، مستفید ہو سکے یا اسی کی بیس پہ ڈیسیجن لے سکے. ٹھیک ہے، تو اس میں اسپوک پرسن کیا کرتا ہے، میڈیا کو انوالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ کانفرنسز کو پرفارم کرتا ہے، میڈیا اینڈ کانفرنس. ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے سیمینارز کو پرفارم کرتا ہے، تاکہ وہ جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ لوگوں کو پہنچ سکے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 پوائنٹس ہیں انفارمیشنل رول میں. ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلا ریسیپینٹ، ریسیور یا مونیٹر ہوتا ہے جو کہ انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل انفارمیشن کو حاصل کرتا ہے جس سے آرگنائزیشن بینیفٹ حاصل کر سکتی ہے. اور پھر ڈیسیمینیٹر ان انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرتا ہے ان سائڈ دا آرگنائزیشن. وہ جو فیکچول ڈیٹا ہوتا ہے، وہ جو نمبرز ہوتے ہیں، وہ جو انفارمیشن یا انسٹرکشن ہوتی ہے، وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو پھر ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ان انفارمیشن کو سب آرڈینیٹ یوز کر سکے اور ان سے جو ہے کوئی بھی آئیڈیا یا کوئی بھی کام آسانی سے پرفارم کر لی. اور لاسٹ میں اسپوک پرسن ہے. اسپوک پرسن کیا کرتا ہے، اس کا رول ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کرے آؤٹ سائڈ دی ڈپارٹمنٹ، آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن، ٹو دا ورلڈ، ٹو کمیونٹی، تاکہ ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی جو پالیسی ہے، وہ ہر کسی کو اس کی پرفارمنس یا پالیسی کے بارے میں پتہ چلے. تھرڈ میجر جو رول ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ رول. ٹھیک ہے، ڈیسیجن میکنگ آرگنائزیشن میں ہم نے ڈفرینٹ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ چوائسیز ہم نے سیٹ کرنی ہوتی ہے، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہمارے پاس ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ پرابلمز ہمارے پاس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو ان آئیڈیاز، ان پرابلمز، ان اسٹریٹجیز کو ہم نے اچیو کرنے کے لیے، سولو کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیسیجن لیتے ہیں. مینیجیریل رولز دیٹ ریوالو اراؤنڈ میکنگ ڈیسیجن، جتنے بھی مینیجیریل رولز ہیں وہ تمام سرکولیٹ کرتے ہیں ایک ہی
جو سینٹر ہوتا ہے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلا رول ہے انٹرپرینیورل رول، ڈسٹربنس ہینڈلر، ریسورس ایلوکیٹر اینڈ نیگوشیٹر، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، ڈیسیجن میکنگ رول میں جو سب سے پہلا رول ہے وہ ہمارے پاس ہے انٹرپرینیورل، ٹھیک ہے۔ انٹرپرینیورل جو ہے یہ ہمارے پاس پہلا رول ہے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں۔ انٹرپرینیورل جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ پرسن ہوتا ہے یا وہ مینیجر ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ نیو آئیڈیا کی تلاش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نیو آئیڈیا، انوویٹو آئیڈیا کی تلاش میں ہوتا ہے، انوویٹو۔ انٹرپرینورل ہمیشہ ایک چیز کو، ایک پروڈکٹ کو، ایک بزنس کو نئے انداز سے جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ پیج پہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، پین کے ذریعے۔ اب آپ لوگ پیج پہ پرنٹ نکالتے ہیں پرنٹر کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا کہ اب آپ کو جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ اس کو ایک پرنٹ کے ذریعے، پرنٹر کے ذریعے اس کو پیج فارم میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک نیا آئیڈیا آ گیا، ہر ایک چیز آپ کے پاس پہلے جو ہے فائلوں میں سٹور ہوتی تھی، اور ابھی جو ہے آپ اے ٹو زیڈ جو ہے وہ کمپیوٹر میں آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں، آسانی سے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں، ٹیلی فون کے بعد موبائل، موبائل کے بعد پھر وائرلیس موبائل، کیمرے والے موبائل، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے 4G 5G، تو یہ سب نیو ٹیکنالوجی جو ہے، نیو آئیڈیاز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کو چینج کی طرف لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انٹرپرینورل ڈیزائن اینڈ انیشیٹ چینجز ان دا آرگنائزیشن، ٹھیک ہے نا۔ انٹرپرینور ہمیشہ ڈیزائن کرتا ہے، پلان کرتا ہے، کنسیپچولائز کرتا ہے انٹائر آرگنائزیشن کو، اور اس سے وہ کیا کرتا ہے، کوئی نیا آئیڈیا ڈیولپ کرتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کے بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ نیو نیو آئیڈیاز کو ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، نیو آئیڈیاز کو ڈیزائن کرتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے، فائدے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ون، ڈسٹربنس ہینڈلر۔ ڈسٹربنس ہینڈلر جو کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ڈسٹربنس، پرابلم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مینیجر کا کیا رول ہوتا ہے، ڈیلز with unexpected events and operational بریک ڈاؤن، ٹھیک ہے نا۔ یہ پرسن یا یہ مینیجر جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، جب بھی آرگنائزیشن میں کوئی بریک ڈاؤن آ جاتا ہے یا کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل جس طریقے سے لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے کچھ کانفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے آرگنائزیشن میں، امپلائی کے بیچ میں یا مینیجر کے بیچ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے پھر ایک مینیجر ہوتا ہے جس کو ڈسٹربنس ہینڈلر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے آرگنائزیشن میں، پھر اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں، رپورٹس بنائی جاتی ہیں، تو اس کو ڈسٹربنس ہینڈلر کہا جاتا ہے، یا کوئی ڈسپلن کے خلاف ورزی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈسٹربنس سے آپ کے مائنڈ میں جو بھی پوائنٹ آتا ہے تو ان سب کا سلوشن، ان سب کو ان سب کو جو ہے کلیئر کرنا، یہ ڈسٹربنس ہینڈلر کا کام ہوتا ہے۔ اور وہ مینیجر جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ اور آپریشنل بریک ڈاؤن کو، آپریشن مینز مشین خراب ہو جاتی ہے تو اس سے کام رک جاتا ہے، سب جو ہے وہ اپنا کام پرفارم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ جس طریقے سے سب چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملے، ہمیں وہ چیز ملے، فائدہ ملے، انکریمنٹ ملے، تو وہ جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ ڈسٹربنس ہینڈلر ہی جو ہے اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریسورس ایلوکیٹر۔ ریسورس ایلوکیٹر جس طریقے سے نام سے ظاہر ہے، ریسورس مینز وسائل، ٹھیک ہے نا۔ ریسورس مینز فزیکل ریسورس، فائنینشیل ریسورس اینڈ ہیومن ریسورس۔ تو ان کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے، ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ کون کرتا ہے، ریسورس ایلوکیٹر کرتا ہے،
ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कंट्रोल करना और अथोराइज करना द यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्स एलोकेटर का काम होता है, ठीक है ना। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर किसी कॉलेज की एग्जांपल ले तो वहाँ पे एचओडी के बगैर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी है या कोई हॉल है या कोई क्लास रूम है या कंप्यूटर लैब है, तो अगर आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो वो किसी भी अथॉरिटी के बगैर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको बुक इशू होती है तो उसमें भी एक अथॉरिटी जो है वो बुक को इशू करवाती है, तभी आप उस बुक को अपने साथ लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी रिसोर्सेज जो है उनकी डिमांड होती है, उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन आप उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल लेंगे रिसोर्स एलोकेटर से और तब जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास जो कि डिसीजनल रोल में है, वो है नेगोशिएटर, ठीक है ना। नेगोशिएटर जिस तरीके से नाम से ही जाहिर है, नेगोशिएट करने वाला, लेन देन में जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को कम, किसी प्राइस को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो वो नेगोशिएटर ही करता है। नेगोशिएटर रोल क्या काम करता है, participate in negotiation activities with other organization and individual, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आप देखें तो एक टेबल के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये नेगोशिएशन कर रहे होंगे किसी पॉइंट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप नेगोशिएशन कर सकते हैं या इंडिविजुअल के साथ आप लोग नेगोशिएशन कर सकते हैं। मीन्स कोई भी बंदा जो एक्सपर्ट हो, ठीक है ना, इस तरीके से कोई सेलिब्रिटी हो, कोई स्टार हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो उसको जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, उसको आप इनवाइट करते हैं, तो उसके साथ आप नेगोशिएट करते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन रखते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ खरीदती है, ठीक है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो उनके लिए अपना बंदा, अपना वफद भेजती है, ठीक है ना। तो वो बंदा, वो वफद जो होता है वो नेगोशिएटर होता है, ठीक है ना, जो कि एक कॉमन ग्राउंड पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन को लाता है कि इसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उस नेगोशिएटर को भेजा है उसको भी क्या हो जाता है, फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो डिसीजनल रोल में हमारे पास फोर मेजर रोल्स हैं, फोर सब रोल्स हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर है जो कि हमेशा न्यू आइडिया की तलाश में होता है, ठीक है ना। और डिस्टर्बेंस हैंडलर है जो कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ऑपरेशनल ब्रेकडाउन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी प्रॉब्लम जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करती है। रिसोर्स एलोकेटर ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रिसोर्सेज की एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑथराइजेशन है, कंट्रोल करना है रिसोर्सेज को, वो रिसोर्स एलोकेटर का काम होता है। और इस तरीके से नेगोशिएटर है जो कि डीलिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। लेन देन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो है वो नेगोशिएट करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या इंडिविजुअल के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक फ़ायदा मंद डील जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ला सके, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, मैनेजमेंट्स वर्क मैनेजरियल रोल, और यहाँ तक हमारा जो रोल है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।